سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ پوری دنیا میں کورونا ویکسین کی پروڈکشن، امپورٹ اور ڈسٹریبیوشن میں انصاف کی ضمانت کے لیے کام کر رہا ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ اب کورونا وائرس کے خلاف ویکسین کے حصول کی اہلیت کے لیے عمر کا تعین کم کر کے 35 سال کر دیا گیا ہے۔ امریکہ نے ایران کے اس اقدام پر تنقید کی ہے کہ اس نے یورینیم کی افزودگی کی سطح بڑھا لی ہے۔ اور یوکرین نے کہا ہے کہ روسی حکام کی جانب سے اس کے کونسلر کی گرفتاری اشتعال انگیز ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ کورونا ویکسینز کی تیاری، درآمدات اور تقسیم میں انصاف کی ضمانت کے لیے اپنی اخلاقی اور انسانی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے متنبہ کیا ہے کہ ویکسینز کی فراہمی کے معاملے میں بہت بڑا خلا پایا جاتا ہے جو سن 2030 تک کے لیے پائیدار ترقی کے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوششوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں قطر کے مستقل مندوب سفیرہ الشیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی نے اقوام متحدہ کتاب اقتصادی اور سماجی کونسل کے مجازی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہے۔ اس اجلاس کا موضوع تھا ویکسینز سب کے لیے۔ انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ قطر آبادی میں ویکسین لگوانے والوں کے تناسب کے لحاظ سے اس وقت پوری دنیا میں 9ویں نمبر پر ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ قطر نے ویکسینز اور تحفظ کے عالمی اتحاد کے لیے $20 ملین مختص کر رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے صحت کی عالمی تنظیم WHO کی مدد کے لیے اسے $10 ملین دینے کے لیے اس کے ساتھ ایک سمجھوتے پر بھی دستخط کر دیے ہیں۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 827 مصدقہ اور نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، اور مزید 659 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں اب تک اس بیماری سے صحت پانے والوں کی تعداد 173,257 ہو گئی ہے۔ مزید 9 بیمار وفات پا گئے ہیں۔ ان کی عمریں 44، 45، 53، 59، 60، 65، 70، 76 اور 83 برس تھیں، اور ان میں سے 7 بیمار کرونک بیماریوں کے شکار تھے۔ کورونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن پروگرام کے قومی حکمت عملی کے مطابق اب تک یہاں ویکسینیشن کا عمل مزید تیز کر دیا گیا ہے، اور اس وائرس سے ممکنہ طور پر زیادہ متاثر ہونے والوں کو اب تک اس ویکسین کی 1,225,110 ڈوزز دی جا چکی ہیں، اور صرف گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 15,462 ڈوزز دی گئی ہیں۔ اب یہاں کی وزارت صحت نے اعلان کر دیا ہے کہ ویکسین لینے کے اہل بننے کے لیے عمر کی سطح کم کر کے اب 35 سال کر دی گئی ہے۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس کی وجہ سے اب تک 3 ملین سے زیادہ افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ یہ بیماری سن 2019 کے اواخر میں چین سے شروع ہوئی تھی، اور اب تک اس سے 139 ملین سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایران کے ایٹمی مسئلے پر ویانا میں ہونے والے مذاکرات میں شریک متعدد افراد نے کہا ہے کہ ان مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایران کے اعلی مذاکرات کار عباس عراقجی نے کہا ہے کہ اختلافات کی برقراری کے باوجود بھی مفاہمت منظر عام پر آنا شروع ہو گئی ہے۔
ویانا میں روس کے مندوب نے کہا ہے کہ بہت معمولی رفتار سے پیش قدمی ہوئی ہے لیکن وہ منظم ہے۔ دنیا اسنا امریکی صدر نے ایران کے اس اقدام پر تنقید کی ہے کہ اس نے یورینیم کی افزودگی کی سطح 60% تک بڑھا لی ہے، حالانکہ ان کی مینجمنٹ یا ادارہ یہ منظوری دے چکا ہے کہ ایران کے ایٹمی مسئلے کو سفارتی ذریعوں سے حل کیا جائے گا۔ بین الاقوامی سلامتی کونسل نے اقوام متحدہ کو گرین لائٹ دے دی ہے کہ وہ لیبیا میں فائر بندی کی نگرانی کے لیے بین الاقوامی مندوبین مقرر کر دے۔ اس نے لیبیا کی نئی قومی متحدہ حکومت سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 24 دسمبر تک ملک میں آزادانہ اور شفاف انتخابات کرانے کی تیاریاں شروع کر دے تاکہ مکمل ایک دہائی کی انارکی اور تشدد کے بعد اب اقتدار کی منتقلی کو آسانی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ میانمار سے متعلق خبر یہ ہے کہ وہاں فوجیوں کے حکمران گروپ کے کمانڈر من اونگ ہلائنگ جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں کے خصوصی سربراہ کانفرنس میں شرکت کرے گا۔ یہ کانفرنس اگلے ہفتے جکارتا میں ہونے والی ہے۔ من اونگ ہلائنگ اپنے ملک میں آنگ سان سوچی کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد پہلی مرتبہ بیرون ملک سرکاری دور پر جکارتا پہنچا ہے۔ اس اقدام کے اعلان سے ان سرگرم افراد کو غصہ آیا ہے جن کا مطالبہ ہے کہ حکمران ملٹری کونسل کو ہرگز تسلیم نہ کیا جائے۔ اس اعلان کے وقت میانمار کے وسطی حصے میں پرتشدد واقعات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور حکام نے سیکیورٹی کی ایک نئی مہم شروع کر دی ہے جس میں ان فوجیوں کی طرف سے مظاہرین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکہ کی وزارت دفاع پینٹاگون نے انکشاف کر دیا ہے کہ افغانستان سے نکلنے والے بیشتر فوجی امریکہ کے اندر موجود اڈوں میں منتقل کر دیے جائیں گے۔ اس طرح معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو کے ملکوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ 1 مئی سے اپنی اپنی فوجیں افغانستان سے نکالنا شروع کر دیں گے اور پھر چند مہینوں کے اندر اندر یہ کام مکمل کر لیا جائے گا۔ ادھر اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ افغانستان میں اپنی سیاسی اور انسانی ذمہ داریاں پوری کرتی رہے گی۔ یوکرین کی وزارت خارجہ نے سیکیورٹی کے روسی ادارے کے ہاتھوں وہاں کے شہر پیٹرسبرگ میں یوکرینی کاؤنسلر کی گرفتاری کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایک اشتعال انگیز کارروائی ہے اور یہ روس کی ان کارروائیوں کا ایک حصہ ہے جن کے ذریعے وہ یوکرین میں استحکام کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ سفارتکاروں کو اپنے اپنے ملکوں سے نکال دینے کا عمل صرف روس اور یوکرین کی حد تک محدود نہیں رہا بلکہ اب چیک حکومت نے بھی 18 روسی سفارتکاروں کو ملک سے نکال دیا ہے اور ان پر جاسوسی کا الزام عائد کیا ہے۔ اور آج کے اس نشرے کی آخری خبر یہ ہے کہ امریکہ اور چین نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے موسمیاتی تبدیلیوں کے معاملے میں باہم تعاون کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ اعلان امریکہ کے ایلچی جان کیری کے دورہ شنگھائی کے بعد جاری کیے جانے والے مشترکہ اعلامیے میں کیا گیا ہے۔ اس مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور چین یہ عہد کرتے ہیں کہ موسمیات کے بحران کو حل کرنے کے لیے وہ آپس میں بھی اور دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی تعاون کریں گے، اس لیے کہ اس معاملے کو فوری طور پر اور پوری سنجیدگی سے لیا جانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ پوری دنیا میں کورونا ویکسین کی پروڈکشن، امپورٹ اور ڈسٹریبیوشن میں انصاف کی ضمانت کے لیے کام کر رہا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اب کورونا وائرس کے خلاف ویکسین کے حصول کی اہلیت کے لیے عمر کا تعین کم کر کے
35 سال کر دیا گیا ہے۔ امریکہ نے ایران کے اس اقدام پر تنقید کی ہے کہ اس نے یورینیم کی افزودگی کی سطح بڑھا لی ہے، اور یوکرین نے کہا ہے کہ روسی حکام کی جانب سے اس کے کاؤنسلر کی گرفتاری ایک اشتعال انگیز کارروائی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔